وزیر اعظم آفس کی شمالی کھڑکی کے باہر پھیلی دھوپ سرسبز گھاس سے کھیل رہی تھی۔ ذرا پرے مارگلا کے شاداب پہاڑوں کی چوٹیاں بھلی لگتی تھیں۔ میں وزیر اعظم نواز شریف کے عین سامنے بیٹھا فائل میں دھرے نوٹس کا پلندہ کھولنے کو تھا کہ وہ بولے، آپ یہ فائل مجھے دے دیں، میں پڑھ کر آپ سے بات کر لوں گا۔ میں نے کچھ کہے بغیر فائل ان کی طرف بڑھا دی۔ پیناما کا آتش فشاں پھٹ چکا تھا، لاوا تھامے نہیں تھم رہا تھا۔ میں اسی حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ 18 مئی 2016 رات فون پر وقت لینا چاہا تو وزیر اعظم کہنے لگے، کل مجھے گلگت جانا ہے، لیکن آپ صبح 9 بجے آ جائیں تو 15-20 منٹ بات کر لیں گے۔ 19 مئی کو میں وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچ گیا۔ میاں صاحب ٹھیک 9 بجے آ گئے۔ ان کے چہرے کی روایتی بشاشت قدرے سنولائی ہوئی تھی۔ خیر عافیت معلوم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ذاتی ملازم عابد کو بلوایا، اسے کافی لانے کو کہا اور ساتھ ہی میرا سیل فون اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی میز پر سجے 2-3 رنگا رنگ فون سیٹس کی تاریں نکالیں، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا، آواز قدرے اونچی کی۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بیاض تاریخ کی اس تجسس بھری حقائق کو تھوڑی دیر کے لیے یہیں چھوڑتے ہوئے میں ایک ناروا سی جست لگا رہا ہوں۔ ایک لفظ طویل عرصے سے میری نو کے قلم سے کھیل رہا ہے۔ میری نو کے قلم ہی کیا، اس چھیل چھبیلے لفظ نے پچھلے کئی برس سے قومی تاریخ میں ہلچل سی مچا رکھی ہے۔ ایکسٹینشن، یہ انگریزی زبان کا ہونے کے باوصف ہماری روزمرہ بول چال میں آنے والا سب سے کثیر الاستعمال لفظ ہے۔ اردو میں توسیع اس کا ہم معنی لفظ ہے، جس کی ادائیگی کچھ مشکل نہیں، لیکن اس میں عجیب سی کم مائیگی پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ایکسٹینشن میں ایک خاص نوع کا روب اور دبدبا پایا جاتا ہے۔ توسیع بولنے سے یوں لگتا ہے جیسے کوئی شے بڑے عجز و انکسار، بڑی لجاجت سے مانگی جا رہی ہو اور دینے والا ثواب دیدی اختیار کا تاج سر پر سجائے شاہانہ تمکنت کے ساتھ کچھ عطا کر رہا ہو۔ ایکسٹینشن میں دینے والے کی بے بذاتی اور لینے والے کی بالادستی کا تاثر نمایاں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایکسٹینشن دینے والا اسے اپنا اعزاز و افتخار سمجھتا ہے اور لینے والا احسان اور نوازش کے احساسات کے ساتھ اسے شرف قبولیت بخشتا ہے۔ گویا توسیع دی جاتی ہے اور ایکسٹینشن لی جاتی ہے، ایک با منت و سماجت، دوسری بازور بازو۔ ایکسٹینشن کا جام پینے والے کے ہاتھ میں جنبش نہ رہے تو بھی آنکھوں میں دم ضرور رہتا ہے اور وہ ساغر و مینا سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ 1971 میں جب ایوب خان اور یحییٰ ڈاکٹرائن کے سبب پاکستان دو لخت ہوا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، سر بازار ہم نے جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈالے، ہمارے ہزاروں فوجی بھارتی قیدی ہو گئے تو لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ لیفٹیننٹ جنرل ہی کے طور پر ریٹائر ہو گیا۔ بھارت کی کلغی میں سرخاب کا پر ٹانکنے والے آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ کا سینہ تمغوں سے بھر دیا گیا۔ حکومتی سفارش پر بھارتی صدر نے سپاہ سالار کی میعاد ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی۔ مانک شاہ نے معذرت کرنا چاہی، لیکن یہ کہہ کر 6 ماہ کی توسیع قبول کر لی کہ میں اپنے سپریم کمانڈر کا حکم رد نہیں کر سکتا۔ بھارت کے برعکس پاکستان میں ایکسٹینشن کی درخشاں روایت جنرل ایوب خان سے چلی اور حال ہی میں رخصت ہونے والے آخری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک باست تم تراک جاری رہی۔ ایوب خان، ان کے زیر سایہ موسیٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف مجموعی طور پر 36 برس فوج کے سربراہ رہے۔ 12 آرمی چیفز کا عرصہ ایکسٹینشن کے فیضان سے صرف 4 نفوس مقدسہ تک محدود ہو گیا۔ 2013 میں 6 برس بعد بھی جنرل کیانی کے دل میں تیسری ایکسٹینشن کی آرزو زندہ تھی، لیکن تب نواز شریف وزیر اعظم بن چکے تھے، جنہیں ایکسٹینشن کے نام سے چڑ ہے۔ راحیل شریف ہزار جتن کرنے کے باوجود بے ثمر رہے۔ جنوری 2016 میں اعلان کر دیا کہ میں توسیع کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن آخری لمحے تک اسی آتش آرزو میں جلتے رہے۔ 2019 میں حقیقی آزادی کے جری مجاہد نے قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن طلائی تشتری میں سجا کر پیش کر دی۔ آج وہ اسے اپنی ایک بہت بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں۔ ابھی اکتوبر میں لندن جانا
हुआ तो ख्याल था कि नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ के इंतखाब के लिए जायचे बना रहे होंगे। मुलाकातें हुई तो पता चला कि नहीं। रिटायरमेंट के ऐलानात के बावजूद जनरल बाजवा की मजीद 8 माह की तोसी के लिए मुंह जोर हवाएं ईवन फील्ड की दीवारों से सर फोड़ रही हैं। ये कहानी फिर सही। 19 मई 2016 की सुबह नवाज शरीफ बोले जा रहे थे और मैं तस्वीर हैरत बना सुन रहा था। आध घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। साइश्ता मिजाज एडीसी 2 बार आकर सैल्यूट दे चुका था। कॉफी का दूसरा दौर भी खत्म हो रहा था और मियां साहिब एक अहद नासपास की कहानी बयान किए जा रहे थे। उन्होंने 2-3 बार मुझसे राजदारी का अहद लिया। मैंने अभी तक ये बात कलसूम के सिवा किसी को नहीं बताई। मैं जानता हूँ पैनामा का ड्रामा क्यों रचाया गया है। 2014 के धरनों से नाकाम होकर एक बार फिर ये लोग इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं, फसाद की आग भड़काना चाहते हैं, अदालतों पर दबाव डालकर मुझे मंजर से हटाना चाहते हैं। निशाना सिर्फ मेरी जात है। अगर मैं कुर्सी पर बैठा रहा तो साजिश मजीद आगे बढ़ेगी। ऐन मुमकिन है जमहूरी निज़ाम लपेट दिया जाए और मुल्क एक बार फिर गर्दाम में फंस जाए। मेरे पास बड़ी मुसद्दिका इतलात आ रही हैं कि उनकी नीयत ठीक नहीं। मैं सोचता हूँ कि मुस्तफ़ी हो जाऊँ ताकि मुल्क किसी नए अजाब से बच जाए। आहनी आसाब के मालिक नवाज शरीफ की ज़बान से ये सब कुछ सुनते हुए मुझे अपनी समात पर शक हो रहा था। वज़ीर आज़म के लहजे में बला की शिकस्तगी थी। एडीसी तीसरी बार सल्यूट करके पैगाम दे गया था कि सर हमें देर हो गई है। मैंने पूछा, मियाँ साहिब आपकी ज़ात से ऐसा क्या मसला है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी कुर्सी से उठे, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और सरगोशी के अंदाज में बोले, एक्सटेंशन। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.